السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے فلسطین میں ہونے والے ظلم و ستم کے متعلق، اور اسرائیلی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے، اور فلسطینیوں نے بھی اپنا جو جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا، اور عالم اسلام اور جو باقی دنیا ہے وہ لوگ بالکل اس مظالم پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ کچھ دن قبل اسرائیلی فورسز کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، جس میں 15 لوگ شامل تھے اور متعدد لوگوں کو زخمی کیا گیا۔ اس کے بعد جوابی وار میں جو ہے فلسطینیوں نے ایک مقبوضہ بیت المقدس میں جو ہے ان کی ایک عبادت گاہ تھی، وہاں انہوں نے اٹیک کیا، اور وہاں 7 سے زائد جو ہے اسرائیلیوں کو وصل جہنم کیا، اور ابھی تک رپورٹس یہ ہیں کہ کسی بھی فلسطینی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اور ہوا کچھ یوں کہ اس جو فلسطین میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، اس پر پورا عالم اسلام خاموش رہا۔ لیکن جو ہی فلسطینیوں نے ان پہ واپس وار کیا تو پھر کیا ہوا کہ امریکہ کے جو صدر تھے، انہوں نے جو ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کیا اور ان سے اظہار ہمدردی کی۔ اگر مسلمان کوئی کہیں شہید ہو جائے تو اس کے لیے کوئی اظہار ہمدردی نہیں، جو عالمی دنیا ہے وہ بالکل خاموش ہے، اور اسلامک دنیا بھی بالکل خاموش ہے۔ لیکن اگر کسی یہودی کو قتل کیا گیا، یہودی کو جو ہے وصل جہنم کیا جائے، تو پورا جو ہے یورپ جو ہے وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ بالکل کمزور ہو چکے ہیں، اور ہم بولنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تقریباً کتنے سالوں سے OIC کا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اسلامک فوج ہے، 52 اسلامک ملک ہیں، اور کروڑوں کی آبادی بلکہ اربوں کی آبادی ہے مسلمانوں کی، لیکن مسلمانوں کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم نے بس ایک ٹویٹ کی، اور میں نے یہ نہیں سنا کہ شہباز شریف نے فلسطین کے صدر یا وزیر اعظم کو کال کی اور ان سے اظہار ہمدردی کی ہو۔ باقی کسی بھی اسلامی ملک کی جانب سے اس پر رد عمل سامنے نہیں آیا، اور دیکھا جائے تو عالم اسلام جو ہے وہ اسرائیل کی طرف راغب ہے، اور اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک، یہ تمام اگر عالم اسلام مل جائے تو یہ اسرائیل جو ہے مسلمانوں کے پھونک کے مترادف بھی نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندرونی خلش پیدا کی گئی ہے، ہمارے اندر ایسی سازشیں رچائی گئی ہیں، بلکہ ہمیں تو اپنے اندرونی معاملات سے نکلنے کے لیے فرصت نہیں۔ ہمیں پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو پاکستان میں سیاسی و معاشی طور پر اس طرح الجھایا گیا، باقی ممالک کے ساتھ افغانستان اور پاکستان کی ایک جنگ پیدا کر دی گئی، پھر ایران اور سعودی عربیہ کی ایک جنگ پیدا کر دی گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں متحد نہیں ہونے دیا گیا۔ نہیں تو اسرائیل جو ہے وہ کوئی بہت بڑا ممالک نہیں ہے، اور اسلامک جو ممالک ہیں ان کی پھونک کے مترادف بھی نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پہ ایک مکمل جو ہے وہ اسٹریٹجی نہیں بنا سکے۔ اور اگر ہم یہودیوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہودی ہمارے لیے جو مسلم کے لیے جو ہے آواز اٹھائیں گے یا اس پہ بات چیت کریں گے، تو یہ یقیناً جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اور ہمیں اسلامی ممالک کو اسپیشلی OIC کو ایک اجلاس بلا کر ہمیں ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرنی چاہیے، ہمیں ایک حکمت عملی واضح کرنی چاہیے اپنے فلسطینی مسلمانوں کے لیے۔ اور مسلمان جہاں بھی ہیں وہاں مظلوم نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ معاشی طور پہ ہوں، سیاسی طور پہ ہوں، سماجی طور پہ ہوں۔ اور آپ نے یہی سنا ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر میں اور مقبوضہ فلسطین میں جو ہے وہ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے۔ اور عرب ممالک کی طرف دیکھا جائے تو ان کی دلچسپی اور توجہ جو ہے وہ اسرائیل کی جانب بڑھتی جا رہی ہے، اور دن بدن جو ہے وہ اسرائیل ان کے اندر جو ہے وہ کافی اپنی وہ کارروائیاں ڈال رہا ہے، اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا۔ ہمیں اپنے دشمن کی چالوں سے جو ہے پوری طرح سے آگاہ ہونا چاہیے، اور تمام مسلم ممالک کو مل کر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، جموں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور ایک مضبوط اور مربوط جو ہے وہ حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ صرف ایک ٹویٹ سے کام نہیں چلتا، اور باقی اسلامی ممالک کو دیکھا جائے یا باقی دوسرے جو یورپی کنٹریز ہیں ان کو دیکھا جائے تو ان کی جانب سے کسی کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک بیان تک سامنے نہیں آیا۔ تو ہم ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے بلبوتے پہ کھڑا ہونا ہوگا، اور ہمیں اپنے جو اسلامی ممالک ہیں مل کر ایک مضبوط آواز بن کر جو ہے اسرائیل کو ایک مضبوط پیغام دینا ہوگا۔ آپ اس متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنے میزبان محمد حمزہ خادم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔